السلام علیکم بچوں، آج ہم اگلی نظم کی طرف ہم چلیں گے۔ امید ہے کہ پہلے جو آپ کو مرثیہ کروایا ہے وہ اچھی طرح آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، لیکن اگر کوئی لفظ، کوئی شعر یا کوئی مصرع اس کا سمجھ میں نہ لگے تو آپ بچوں اپنے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں آپ کاپی پینسل لیں اور یہ ہم اگلی نظم کی تشریح شروع کریں گے۔ جی، ہماری نظم کا نام ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا شاعر کا میں تعارف دوں گی۔ جی، علامہ اقبال کا تعارف۔ شاعر اسلام، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اس دور میں آپ کی جس وقت پیدائش ہوئی اس وقت جہالت کی تاریکی زوروں پر تھی اور مسلمانوں کی حالت ایک سوالیہ نشان تھی۔ مسلمانوں پر ایک جمود طاری تھا۔ اس عظیم مفکر نے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا۔ یہ اقبال کی شاعری کا عطیہ ہی تھا کہ بر صغیر کے مسلمان جو 200 سال پرانی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ان کو غلامی سے آزاد کروایا۔ اس شاعر بے مثال نے اپنی شاعرانہ قوت کو محبوب کے لب و رخسار پر ضائع نہیں کیا، بلکہ حقیقت کا ترجمان بنتے ہوئے قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا۔ اور بقول اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اقبال نے پرانی روایات کے خلاف جنگ بھی کی اور روشن مستقبل کے خواب بھی دیکھے۔ مشہور نظموں میں ان کے شامل ہیں مرد مومن، خودی، بے خودی، عقل و عشق اور شاہین زیادہ اہم ہیں۔ اور ان کی کتابوں کے نام ہیں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، علم الاقتصاد اور تشکیل جدید الہات اسلامیہ۔ یہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، آپ نے فارسی میں بھی کتابیں لکھی ہیں اور فارسی میں شاعری بھی کی ہے۔ آپ 21 اپریل سن 1938 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب بچوں آپ نے تعارف سن لیا، امید ہے آپ کو آسان بھی لگا ہوگا۔ اب ہم فاطمہ بنت عبداللہ کا خلاصہ، اس کا خلاصہ ہے، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ طرابلس کی جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ کا کردار امت مسلمہ کے لیے باعث اعزاز تھا۔ اس بیٹی نے جنگ کے دوران میں زخمیوں کو پانی پلانے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ میدان جہاد میں بے سر و سامان لڑ رہی تھی۔ اس بیٹی نے جذبہ شہادت کو پروان چڑھایا۔ شاعر مشرق فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نے شہادت کی منزلوں کو پا لیا، مگر تیری آغوش میں ایک قوم پل رہی ہے۔ آسمان پر نئے نئے انجم طلوع ہو رہے ہیں، مگر وہ نورانی ہونے کے باوجود دیدہ انسانی سے ناواقف ہیں، جن کی چمک کے اندر قدیم اور جدید دور دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ستاروں کو دیکھیں، تیرے مقدر کے ستارے کا عکس معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا اس نظم کا خلاصہ۔ تو اب بچوں ہم اس نظم کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ کا مرکزی خیال۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بنت اسلام فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
اصل میں شہادت ہی بندہ مومن کا مطلوب ہے اور مقصود بھی۔ فاطمہ نے دونوں منازل کو حاصل کیا۔ میدان جنگ میں اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر لڑنے والوں کی سکائی کرنا یعنی پانی پلانا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے کم سنی میں شہادت کا جام نوش فرما کر یہ پیغام عام کر دیا کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سائبان فراہم کرنا ہے۔ اب نظم کی تشریح سے پہلے میں آپ کو اس کا مختصر سا اس نظم کا پس منظر بیان کروں گی۔ یہ نظم اقبال نے ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سن 1912 میں لکھی۔ ستمبر سن 1911 میں برطانیہ کے انگریزوں کے اشارے پر اٹلی نے طرابلس یعنی لیبیا پر حملہ کر دیا۔ ترکی طرابلس والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر وہ اس قدر طاقتور نہ تھا کہ مصر پر حکمران انگریزوں کی ناکہ بندی کو توڑ سکے۔ طرابلس کے دینی اور سیاسی رہنما نے اس جنگ کو جہاد قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی طرابلس کے مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود میدان جہاد میں نکل آئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ بھی ان میں شامل تھی۔ اس وقت فاطمہ کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس نے کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود جہاد میں حصہ لیا اور زخمیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہو گئی۔ اب ہم بچوں چلیں گے اس نظم کے اشعار کی طرف اور ان کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1۔ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: آبروئے امت، امت کے لیے باعث توقیر یا امت کے لیے باعث عزت۔ مرحوم، جس پر رحم کیا گیا ہو یا جو مر چکا ہو اس کو بھی مرحوم کہا جاتا ہے۔ مشت خاک، مٹی کی مٹھی۔ مشت کا مطلب ہوتا ہے مٹھی اور خاک کا مطلب مٹی، اور نیچے یہ زیر ہے تو ہم زیر کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی یعنی مٹی کی مٹھی۔ معصوم، گناہوں سے پاک۔ اب اس شعر کا مفہوم: اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے۔ تیری تخلیق کے لیے جو مٹھی بھر خاک استعمال ہوئی تھی اس کا ذرہ ذرہ بھی معصوم تھا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ آسمان سخن کا تابندہ ستارہ جسے زمانے نے اقبال کا نام دیا، جو بذات خود اردو شاعری کے لیے باعث اقبال ثابت ہوا، اپنی معروف نظم میں جنگ طرابلس میں شریک ایک ننھی مجاہدہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال شعر کے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ٹھہر چکی ہے۔ تیرے لیے یہ نسبت کمال کی ہے کہ تو مدینے کے تاجدار کی بیٹی کی ہم نام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت مرحومہ کی محافظ کے طور پر چن لیا ہے۔ تو نے میدان جنگ کا وہ کارنامہ سر انجام دیا جو امت کے لیے عزت کا باعث قرار پایا۔ بقول شاعر: تو ہے ہم نام دختر احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ دوسرے مصرع میں اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس خاک سے تخلیق فرمایا اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے۔ جس مٹی سے تیرا وجود بنایا گیا اس کو گناہوں سے دور کر دیا۔ پاکیزگی اور طہارت تیری سرشت میں رکھ دی گئی، عزت تیری پہچان قرار پائی، توقیری اور سرفرازی تیرے مقدر میں لکھ دی گئی۔ بقول شاعر: خاک معصوم سے کیا تخلیق، فاطمہ کو خدائے برتر نے۔ اصل میں شاعر امت مسلمہ کی نوعمر مجاہدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔
چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی اس بیٹی کو پہاڑوں کا سا حوصلہ عطا کیا تھا، جو میدان جنگ میں کود پڑی اور امت مسلمہ کی آبرو کے لیے اپنی جان تک قربان دی۔